یہ اسماء ربی اور تلاوت کلام پاک کے بعد آج ایک بہت کمال کلام بھی ان سے سنیں گے، لیکن بات جہاں سے موقوف ہوئی تھی وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام بھی خود ہی رکھے ہیں، اور اس میں سب سے اوپر انہوں نے الرحمن رکھا ہے، الرحمن، جو رحمتوں کے خزانے کا مالک، ٹھیک، اور اس کے ساتھ پھر الرحیم بھی رکھا ہے، جو ان خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خزانوں کا مالک ہے لیکن خزانے لٹاتا نہیں، صحیح، تو پھر تو فائدہ نہ ہوا۔ صحیح، اسی طرح حی ہے، صحیح، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ صحیح، اسی طرح قیوم ہے، قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا بھی، رکھنے والا بھی، کہ اس کی اشارے پہ پوری دنیا ہے، کن فیکون۔ نہیں میں پھر یہ آئے کہاں سے نام؟ اگر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی نام خود رکھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام خود رکھا ہے اور کہا ہے اسے پکارا جائے جب تو اس کے ناموں سے پکارا جائے۔ جیسے ابو جان کہا کرتے تھے کہ جیسے بچہ جو ہے منہ مارتا ہے تو ماں کا محبت سے دودھ اتر آتا ہے، اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے جب پکارا جاتا ہے اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تھوڑی سی مدد کروں؟ جی بسم اللہ۔ جس سوال پہ آپ اٹک گئے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ علیم ہے جی، تو وہ ہی جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ اپنا نام خود ہی اپنے معلوم میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسی کی صفت سے ہی جو ہے یہ علم جو ہے وہ نکلا ہے، اور اپنی تمام صفات کا ایک ایک عکس اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اپنے خلیفہ کے نصیب میں کیا ہے۔ جیسے وہ معاف کرتا ہے، سب سے زیادہ سراپا عفو و کرم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو جو اس کا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہوگا وہ اس کی اس صفت کا عکس ذرا سا لے گا۔ جیسے پورا علم اس کے پاس ہے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، اسے پوری کائنات میں علم کا ایک چھینٹا بھیجا ہے۔ جیسے وہ حسن و جمال کا مالک ہے، پوری کائنات میں اس نے حسن و جمال کا ایک چھینٹا بھیجا ہے۔ اب اسی پہ ہم سب پاگل اور دیوانے ہیں۔ محبت اور رحمت کا وہ مالک ہے، اس پوری کائنات میں اس نے اس کا ایک چھینٹا بھیجا ہے، اسی پر ہم سب دیوانے اور پاگل ہیں۔ تو یہ ساری صفات اسی کی ہیں اور یہ تقسیم بھی اسی کی ہے۔ ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہم اس کے وہ بندے ہیں جنہیں اس نے اپنی اس صفات کا ایک عکس عطا کیا۔ اچھا میں عمران بھائی پھر وہیں آ جاؤں گا واپس۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پتہ لگا کہ 27 برسوں میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے اور مکمل رمضان المبارک میں 23۔ جی اب یہ بتائیے کہ پھر اگر وہ نزول ہے تو یہ جو اسماء ربی ہیں یہ کیسے، ان کا نزول کیسے ہوتا ہے صفاتی نام؟ اگر میں پوچھتا چاہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ پاک کے بہت سے مبارک نام ہیں، اس سے ان کو اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کے صفاتی نام تعریف کتنی ہے، قرآن نے خود اس کی تشریح کی ہے، تو کچھ نام ہمیں دیے گئے ہیں، کچھ نام دیے، تعریف کتنی ہے۔ قرآن جو کہتا ہے سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، جی ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، درخت وہ بن جائیں، قلم میں بن جائیں، اقلام، یہ تو بالکل وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں، قرآن کہتا ہے سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں، ساتوں سمندر، اور اس کو کئی دفعہ کیا جائے تو اللہ کی عظمت کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام رب کی شان میں یوں بیان فرمایا کرتے تھے، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء۔ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهًا، فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الشَّمْسِ أَشْعَاعُهُ۔ رب نے پوری کائنات میں اپنی صفات کو، اپنی نشانیوں کو بکھیر رکھا ہے۔ وہ سہیل صاحب کو میں کبھی کسی بات کی تعریف کر رہا ہوں کہنے رب ہی یہ جو آپ نے کہا یہ رب ہی رب ہے۔ جی اس لیے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، عبدی انظر الی السماء وارتفاعها، اے میرے بندے آسمانوں کو دیکھ، اس کی بلندیوں کو دیکھ،
وَإِلَى الْأَرْضِ وَاتِّسَاعِهَا زمین کو دیکھ اس کی وسعتوں کو دیکھ وَإِلَى الشَّمْسِ وَأَشْعَاتِهَا سورج کو دیکھ اس کی روشنی کو دیکھ اس کے نور کو دیکھ اور حتیٰ کہ فرمایا وَإِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ ہر ظاہر باطن ساکن متحرک شے کو دیکھ کُلٌّ یشہد بجلالی ہر شے میرے جلال ہی کی تو گواہی دے رہی. سبحان اللہ. وَيُقِرُّ بِكَمَالِ میرے کمال کا اقرار. سبحان اللہ. مجھے سے یہ خیال آ رہا تھا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ جو سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو کیسے کیسے مظاہر قدرت سے ان کی ملاقات ہوتی ہو, کیسے خود کلامی وہ کرتے ہوں گے, بات بھی کرتے ہوں گے, مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے, مجاہدہ بھی کرتے ہوں گے, اور کیسے کیسے چانن اور کیسے کیسے پردے اٹھ جاتے ہوں گے ان پہ سے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ کیونکہ تفکر کا حکم دیا گیا, غور کرنے کا حکم دیا گیا, تو وہ بھی کیسے اللہ والے ہوتے ہوں گے, اور ہم تو جہاں میرے خیال پہنچ بھی نہیں پاتے وہ اس جہان کے اندر بھی رہتے ہوں گے. اور پھر کہتے سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ جو آسمان کے تارے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم ہیں جتنی مخلوقات سمندر کے نیچے ہیں. تو اب یہ بھی, اور اس پہ کتنی وہ فلمیں اور چیزیں بنی اور وہ فکشن سامنے آتی ہے, اور فکشن بھی آپ کے تخیل کو اور وسیع کرتی ہے.